سر ایک کیونکہ آپ نے بات کی تاریخی حوالے کی، علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جی 1970 میں جو ہے ریاستی انتخابات ہوئے تھے، یہ بانی پی ٹی آئی کو ظاہر ہے وہ کوٹ کر رہی ہیں۔ 85 میں ضیاء الحق نے نان پارٹی انتخابات کرائے، نظریاتی سیاست ختم کی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو جو ہے وہ پی ٹی آئی نظریاتی پارٹی بنی۔ کیا پی ٹی آئی ہے نظریاتی جماعت؟ دیکھیے، اب جو مرضی دعویٰ کر لیں، اچھا، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ نظریاتی جماعتیں نہیں ہوتی، وہ قومی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں مختلف الخیال لوگ شامل ہوتے ہیں، صحیح، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ نظریاتی جماعتیں جو ہیں وہ تو جماعت اسلامی ہے، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، تو ہر شخص تو اس میں شامل نہیں ہو سکتا نا، وہ کمیٹڈ لوگ اس میں جاتے ہیں، ان کا رول جو ہے وہ اور طرح کا محدود ہوتا ہے۔ تو نظریاتی جماعتیں جو ہیں، نظریاتی جماعتیں تو پھر جماعتیں سکڑ جاتی ہیں۔ اچھا، ہاں، کیا نظریہ ہے؟ یہی سوال ہے نا، ہاں بتائیں exactly، نظریہ کیا ہے؟ کس نظریے کی پارٹی ہے یہ؟ کون سا نظریہ؟ احتجاجی ہے فی الحال تو بس۔ احتجاجی نظریہ بس۔ تو اس طرح ایک جمہوری جماعت بنی ہے، جمہوری جماعت رہی ہے، پارلیمنٹ کو مضبوط کیجیے۔ پارلیمان آپ ہمارا دستور ہے، اس کے تابع آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ نے ایک منصفانہ انتخابات تو ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ سر اس کے لیے بیٹھ کر طریقہ طے کرنا ہوگا، اپنے خدشات دور کرنے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہوگی، اور وگرنہ تو پھر سر بات کرنے کا اشارہ تو دیکھیے نا، اب جیسے علی محمد خان صاحب نے دیا، انصار عباسی صاحب نے خبر دی، پھر آج جو شہباز شریف صاحب نے ایپیکس کمیٹی سے خطاب کیا، اس کے آخر میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ دھرنوں سے، یہ جلسوں سے ملک آگے نہیں بڑھے گا، بات چیت سے مسائل حل ہوں گے۔ بات ہاں ایگزیکٹلی کرنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں سب کہ کس سے بات کرنی، کس سے بات نہیں کرنی، کس سے ملنا، کس سے نہیں ملنا، کس کا فون سننا، کس کا فون نہیں سننا۔ اور پھر انہوں نے تو علیمہ خان نے تو بات ہی ختم کر دی کہ بھئی سوموار کو یہ ساری چیز، سوموار کو کہا ہے، انہوں نے کہا جمعرات تک کا ٹائم ہے۔ جمعرات تک، ہاں جی، جمعرات تک کا ٹائم ہے۔ ایگزیکٹلی، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، دم دم مسکل اندر اندر ہوگا تو کر کے دیکھ لیجئے، پھر دم دم اندر۔ چلیں سر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا سر شہباز شریف صاحب نے جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ آج وہ جانا تھا اس کے لیے آئیڈیاز کے، لیکن ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا آئیڈیاز اس میں نہیں گئے وہ، جی جی وہاں تو خواجہ آصف صاحب گئے ہیں سر۔ تو جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا سر، اس پہ کمیٹی کا اجلاس تو ہو گیا پھر۔ ہاں جی، کل جو خبر آ رہی تھی کہ وہ بیمار ہیں، تو بیمار تو نہیں تھے وہ آپ کہہ رہے تھے نا سر کہ سیاسی بیماری لگ رہی ہے، لیکن آپ خبر بخار وغیرہ کا کہہ رہے تھے، ہاں کہ بخار وہاں جائیں گے کراچی اور یہاں نہیں جائیں گے، تو وہ یہاں گئے، کراچی نہیں گئے۔ ہاں سر، لیکن ایک چیز جو ہوئی وہ جو میں نے بتایا کہ ایک تو وہ کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا آمنا سامنا ہوگا، شاید بات چیت ہو، یہ تقریباً کوئی 4 گھنٹے کہہ رہے ہیں اجلاس جاری رہا ہے، اور اس کے بعد ابھی تک اعلامیہ تو نہیں آیا جب تک ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے گئے اجلاس میں، سب سے پہلے اٹھائے، سب سے پہلے اٹھائے، اور میڈیا کے جو ہمارے کورسپونڈنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اشارہ کیا، انہوں نے دیکھا بھی کہ کوئی بات کریں گے، میڈیا کھڑا ہے، نہ وہ بولے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آیا۔ اب انتظار ہو رہا ہے کوئی اعلامیہ آئے گا تو پھر اس سے پتہ چلے گا۔ خیریت سے پہنچ گئے؟ خیریت سے ابھی تک تو پھر کہیں اور تو نہیں چلے گئے جہاں وہ غائب ہو جاتے ہیں؟ ہاں، غائب تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوئے سر۔ لگ رہا ہے کردار ادا کر دیں گے کوئی نہ کوئی گنڈا پور صاحب، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے بات چیت کے ذریعے مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے؟ نہیں، گنڈا پور صاحب نے تو اس وقت تو کردار ادا کر دیا ہے نا، اچھا، ایک آتشی ماحول پیدا کر دیا ہے، آمنے سامنے کھڑا کر دیا فوجوں کو، اور جنگ کا طبلِ جنگ بجا دیا ہے سر۔ لیکن وہ کھڑا کر کے خود تو غائب ہو جاتے ہیں نا، وہ پیچھے جا کے بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس کے اب ایسا جو ماحول ہے جو گرما دیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ رحم کرے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔